سامعین سنتے ہیں ایران کے اب تک کے سب سے طاقتور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی کہانی دوربین سے دیکھو کی زبانی۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ ایران کے تاریخی شہر اصفہان کی گلیوں میں ایک قالین فروش کے گھر پیدا ہونے والا ایک لڑکا جس کا نام تھا عباس عراقچی۔ بچپن میں اس نے بازاروں کی رونق، سودے بازی کی باریکیاں اور صبر کا ہنر سیکھا۔ شاید اسے اس وقت خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی ہنر ایک دن عالمی سیاست کے سب سے بڑے میدان میں اس کی پہچان بن جائے گا۔ وقت گزرا، انقلاب آیا اور صرف 17 سال کی عمر میں عراقچی نے ایران کے انقلاب میں قدم رکھا۔ پھر ایران عراق جنگ کے محاذ پر بھی گیا۔ وہاں اس نے صرف لڑنا نہیں سیکھا بلکہ حالات کو سمجھنا اور وقت کے ساتھ خود کو ڈھالنا بھی سیکھا۔ لیکن اس کی اصل جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ الفاظ سے ہونی تھی۔ سفارتکاری کی دنیا میں داخل ہو کر وہ آہستہ آہستہ اوپر بڑھتا گیا۔ فن لینڈ سے جاپان تک سفیر رہا اور پھر وہ لمحہ آیا جب اسے دنیا نے سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ خاص طور پر 2015 کے جوہری معاہدے میں اس کا کردار، جہاں اس نے بڑی طاقتوں کے سامنے ایران کا موقف نہایت مہارت سے پیش کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عراقچی صرف ایک وزیر خارجہ نہیں بلکہ ایک ماسٹر نیگوشیٹر ہے۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ایرانی مذاکرات کا انداز بالکل بازار جیسا ہوتا ہے، مسلسل بات چیت، صبر اور وقت کے ساتھ بہترین سودا حاصل کرنا۔ وہ کہتا ہے، دھوپ میں برف بیچنے کے لیے حد سے زیادہ سودے بازی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ آج جب دنیا ایک بار پھر جنگ اور امن کے بیچ کھڑی ہے، عراقچی ایک اہم کردار کے طور پر سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے ایران اور امریکہ کے ممکنہ امن مذاکرات میں وہ مرکزی وفد کا حصہ ہے۔ لیکن کہانی یہاں مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عراقچی نہ صرف طاقت پر حلقوں کے قریب ہے بلکہ اس نے ہمیشہ خود کو سیاسی لڑائیوں اور اندرونی اختلافات سے دور رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے تقریباً تمام دھڑے اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے جو جنگ بھی دیکھ چکا ہے اور امن کی قیمت بھی جانتا ہے۔ آج جب پوری دنیا اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ آیا ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم ہوگی یا نہیں، تو اس کہانی کا مرکزی کردار عباس عراقچی ایک بار پھر سٹیج پر کھڑا ہے، خاموش، پرسکون، مگر ہر چال سوچ سمجھ کر چلنے والا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسے ایران کا اب تک کا سب سے طاقتور وزیر خارجہ کہا جا رہا ہے۔